قال الله تبارك وتعالى في الفرقان وفي القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه بسم الله وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم فاغفر لي أبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما گرامی قدر حضرات، سورہ عاشوراء قرآن حکیم کا 26واں سورہ ہے اور 26ویں سورہ میں سے ایک کم 70ویں آیت سے لے کر 90 تک تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ان آیات میں اللہ نے اپنے محبوب کے دادا کا ایک واقعہ بیان کیا ہے جس میں 19 سے 20 سال کی عمر کے ابراہیم اپنی قوم اور خاندان کے سامنے کھڑے ہیں اور اپنی قوم اور خاندان کے سامنے کھڑے ہوئے ابراہیم اپنی قوم اور اپنے خاندان سے ارشاد فرما رہے ہیں اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون کہ اے میرے خاندان والو، مترجمین نے یہاں معنی باپ کیا ہے، لیکن حضرت ابراہیم کے والد گرامی تارخ نام ہے آپ کا، یہ آذر ہے
جن کے ساتھ گفتگو ہے تارخ مسلمان ہیں اور آذر جو ہیں وہ بت پرست بھی ہیں اور بتوں کو بنانے کا کاروبار بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اذ قال لأبیہ، محمد جی آپ کو یاد ہے؟ بہت بڑا جملہ آپ ہضم کر گئے، میں پھر عرض کروں گا۔ اللہ اپنے حبیب سے فرماتا ہے محمد جی آپ کو یاد ہے کہ 18-19 سال کا نوجوان آپ کا دادا اپنے سارے خاندان اور اپنی ساری قوم کے ساتھ ٹکر لے کر فرما رہے تھے ما تعبدون، تم کس کی پوجا کرتے ہو؟ تو بدلے میں انہوں نے جواب دیا کہ قالو نعبد اصنامن، کہ ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں، فنظل لہا عاکفین، ہم بتوں کی 71 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ عاشوراء ہے، 26واں سورہ ہے اور 71 نمبر آیت ہے، 71 نمبر آیت ہے۔ آپ کی توجہ ہے جی سارے دوستوں؟ میں پھر عرض کرتا ہوں، قالو نعبد اصنامن فنظل لہا عاکفین، حضرت ابراہیم کے خاندان نے اور قوم نے جواب دیا، کون سا والا پڑھوں؟ انہوں نے کہا ہم بتوں کی پرستش کرتے ہیں، پس ہم ان کے پاس مستقل بیٹھے رہتے ہیں۔ کوئی سبق لیں اس جملے میں سے کہ وہ ساری کائنات کو بھول کر بتوں کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں۔ کچھ کہہ گیا ہے قرآن یہاں، لیکن میری کم علمی ہے کہ جناب تک بات نہیں پہنچی۔ میں دوبارہ آپ کو تکلیف دیتا ہوں کہ گفتگو شروع ہے کہ وہ بتوں کے سامنے دنیا کو بھول کر بتوں کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں، یہ بولنا تھا، بتوں کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں۔ یعنی قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ قیامت کے قرب میں مسلمانوں کا دل مسجد میں نہیں لگنے والا، قرآن کی محفل میں نہیں لگنے والا، لوگ قرآن خوانی میں گھڑیاں دیکھا کریں گے کہ قبلہ چھوڑ نہیں رہے، قبلہ ہماری جان نہیں چھوڑ رہے۔ اللہ فرما رہا ہے وہ بتوں کے سامنے بیٹھے رہتے تھے۔ نہیں، میں آگے نہیں بڑھ سکتا، میں پھر عرض کرتا ہوں، ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اگر موبائل دیکھ رہے ہیں، ہمارے موبائل پر اگر کوئی عجیب و غریب سلسلے چل رہے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن جوں ہی کوئی تلاوت آئی ہے ہمارا دل نہیں لگ رہا، ہمارا مسجد میں نہیں لگ رہا۔ ہمیں کوئی محفل میں کوئی 10 منٹ کے لیے ممبر سے واعظ زیادہ نصیب ہو جائے تو ہم آوازار ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے وہ مشرک ہو کے دنیا کو بھول کر بتوں کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں، تم مومن ہو کر قرآن خوانی میں دل نہیں لگاتے۔ چلو ٹھیک ہے، فَنَظَلُّوا لَهَا عَاكِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ وَيَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ۔ جی آپ نے فرمایا کیا وہ تمہاری بات سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو؟ اچھا، یا تمہیں کوئی فائدہ پہنچاتے ہیں یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ وہ بولے حضرت ابراہیم نے تنقید کر دی، ان کے معبودوں پر تنقید کر دی۔ 19-20 سال عمر ہے خلیل کی، سیاست دان وہ نہیں ہے، وردی والے وہ نہیں ہیں،
کوئی عہدہ ان کے پاس نہیں ہے. ایک نوجوان ہے اور ساری قوم کے عبادت کے مرکز جو بت ہیں ان پر تنقید کر رہے ہیں. اب آپ کا کیا خیال ہے کہ اگلا جواب بڑے پیار سے ہوگا؟ نہیں، پورے جلال کے ساتھ اگلا جواب ہے قالوا بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون. وہ بولے نہیں تو بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے پایا ہے. نفسیات بیان ہو گئی ہے معاشرے کی. معاشرے نے جواب دیا اتنے سیانے نہ بنو ابراہیم، ہمارے بزرگ ایسے ہی کرتے تھے، اسی طرح ہونا ہے. اتنے سمجھدار نہ بنو ہمارے سامنے، ہمارے بزرگوں کا یہی انداز تھا. یعنی آیت انسانی نفسیات کو بیان کر گئی ہے، لیکن ہماری کم علمی ہے، ہمارا قرآن سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے، ورنہ بات سمجھ میں آ جاتی. میں پھر عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے آباء و اجداد ایسا ہی کرتے رہے ہیں، ایسے ہی ہم نے دیکھا ہے. حضرت ابراہیم اکیلے ہیں، ان کے جسم پر کوئی عہدہ نہیں ہے، 19-20 سال عمر ہے، بات سچی کر رہے ہیں. قوم جواب دے رہی ہے نہیں ہمارے بزرگوں کی بات ہے. یعنی معاشرے کا اصول یہ ہے کہ دیکھو کہ بات کون کر رہا ہے. لیکن قرآن ہمیں یہاں یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ دیکھو کہ بات سچ کس کی ہے. میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یار وہ سیانہ بندہ بات کر رہا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یار وہ وردی والا بات کر رہا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فلانا منسٹر بات کر رہا ہے، فلانا بڑا بات کر رہا ہے، فلانا چودھری بات کر رہا ہے، فلانا ایم پی اے بات کر رہا ہے. بھائی تو آپ تو ملازم ہو، آپ کی بات میں کیا اوقات ہے؟ قرآن ہمیں یہ سکھا رہا ہے اس واقعے میں کہ قرآن پاک سے جس کی محبت ہے وہ یہ نہ دیکھے کہ بات کون کر رہا ہے، وہ تو یہ دیکھے کہ بات سچ کس کی ہے. بس بات سچ کس کی ہے. لکھ سکتے ہیں جی آپ؟ نہیں، پہلا جملہ کیا لکھا تھا کہ پہلا جملہ تھا قرآن حکیم سے دل لگاؤ، یہ تھا پہلا جملہ. دوسرا جملہ کیا آیا ہے؟ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، دیکھو یہ کہ سچ کون کہہ رہا ہے. سچ کون کہہ رہا ہے. اب آپ کی توجہ ہے، آگے پڑھیں. فرمایا قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال افرأيتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الاقدمون فإنهم عدو لي الا رب العالمین. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے کبھی غور نہیں کیا تم کس کی پرستش کر رہے ہو؟ تم اور تمہارے پہلے والے باپ دادا وہ سب میرے دشمن ہیں یا میں ان سے بیزار ہوں؟ دشمن ہیں سب میرے دشمن ہیں، بس سب میرے دشمن ہیں. تمہارے باپ دادا میرے دشمن ہیں، تم میرے دشمن ہو، میرا خاندان میرا دشمن ہے، میرا ملک میرا دشمن ہے، پورا اور میرا دشمن ہے، پورا عراق میرا دشمن ہے. اللہ فرمایا میرے بندو سمجھ آئی ہے، سارا زمانہ بھی دشمن ہو جائے حق پر ڈٹے رہو. سارا زمانہ بھی دشمن ہو جائے، سارا زمانہ بھی دشمن ہو جائے، حق پر ڈٹے رہو. سارا زمانہ بھی دشمن ہو جائے، حق پر ڈٹے رہو. اچھا پھر انہم عدو لی الا رب العالمین. پس وہ سب میرے دشمن ہیں سوائے تمام جہانوں کے پروردگار کے. اللہ فرمایا ابراہیم کی سنت ہے، زمانہ دشمن ہو جائے تو ہو جائے، اللہ یار ہونا چاہیے. اللہ، اب بولو سارے، اللہ یار ہونا چاہیے. اللہ
यार होना चाहिए। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, मोमिन उसे कहते हैं जो अल्लाह से शदीद मोहब्बत करे। ज़माना दुश्मन होता है तो हो जाए, अल्लाह यार होना चाहिए। अच्छा चलो ठीक है। फरमाया अल्लज़ी खलक़नी फहुवा यहदीन वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्कीन व इज़ा मरिदतु फहुवा यशफीन वल्लज़ी युमीतुनी सुम्मा युहयीन वल्लज़ी अत्मउ अन यग़फ़िर ली ख़तीअती यौमद्दीन। आप चुप बैठे हुए हैं जी। वो जिसने मुझे पैदा किया, बस क्या, वही क्या जिक्र हुआ है? अल्लज़ी खलक़नी, वो जिसने मुझे पैदा किया, आगे जी, और वही मुझे राह दिखाता है। वही मुझे राह दिखाता है। ऊपर इनकार हुआ है खालिक का। इनकार किसका हुआ है? खालिक का इनकार हुआ। तो पहला जिक्र इब्राहिम ने किसका किया? खालिक का। फरमाया तुम जिसका इनकार कर रहे हो ना, हमें बुत नहीं बनाते, बुतों को हम बनाते हैं। हमें पैदा करने वाला अल्लाह बोलना था यार, हमें पैदा करने वाला अल्लाह है। अब फरमाया दुश्मन हो गया है ज़माना भी, दुश्मन हो गया है शहर भी, दुश्मन हो गया ख़ानदान भी। तो अब सबसे पहले जो चीज़ छूटनी है ना, वो है घर। वो क्या है? क्या छूटेगा? यहदीन का क्या माना है? हुदन का क्या माना है? बस वो मुझे राह दिखाता है। हुदन का माना क्या है? वो मंजिल, हाँ बोलो, समंदरी सफर के दौरान ऊंची बोलो, माइक पे बोलो। समंदरी सफर के दौरान किसी मंजिल का मिल जाना। समंदरी सफर के दरमियान दूर दूर तक समंदर में अचानक उभरी हुई चट्टान को हुदन कहते हैं, यानी किसी मुश्किल में किसी आसरे का मिलना, किसी मंजिल का मिलना, किसी सहारे का मिलना हुदन कहलाता है। इब्राहिम ने जब सारे ज़माने से टक्कर ले ली, ख़ानदान से टक्कर ले ली, सारे मुखालिफ हो गए, तो पहला जुमला अपने सामने वालों से कहा, परेशानी नहीं है, जिसने बनाया है ना मंजी बिस्तरे का इंतज़ाम भी कर लेगा। आहा, जिसने बनाया है ना, जिसने बनाया है ना, सहारा और मंजिल भी अता करेगा, अता करेगा। अच्छा फिर जनाब, अल्लज़ी खलक़नी फहुवा यहदीन, बड़ा मजा आ रहा है मुझे। वो जिसने एक मिनट जरा, वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्कीन, और वही मुझे खिलाता है और वही मुझे पिलाता है। जब घर छूटता है ना, घर क्या छूटा है? वतन, घर, खानदान, तो सबसे पहले फिक्र होती है मंजी बिस्तरे की, छत की। फरमाया मिल जाएगी। बनाया सुना, बड़ा मजा आ रहा है यार, बनाया सुना ते देवेगा। अब दूसरी फिक्र है, जब घर छूटता है तो दूसरी फिक्र है खाने पीने की। फौरन अगली आयत में फरमाया गाली कोई नहीं, बनाया सुना खुआ भी लेगा। आय हाय, बनाया सुना खिलाएगा भी और पिलाएगा भी, खिलाएगा भी और पिलाएगा भी। मैं आगे पढ़ूं जी। व इज़ा मरीतु फहुवा यशफीन। मेरा ख्याल है गुफ्तगू खत्म हो गई, यहाँ पे गुफ्तगू वाइंड अप हो गई। जिंदा रहा तो अगले जुम्मे यहीं से बात शुरू हो जाएगी, यहाँ पे बात खत्म हो जानी है। फिर पढ़ो जी। और जब मैं बीमार होता हूँ वही मुझे शिफा देता है। फिर पढ़ो जी। और जब मैं बीमार होता हूँ वही मुझे शिफा देता है। सबसे पहले क्या छूटा है? खानदान। सबसे पहले क्या छूटा है? खानदान। फिर क्या छूटा है? शहर, वतन, ठीक है। फिर क्या छूटा है? घर, छत। फिर क्या छूटा है? खाना पीना। अब जब ये सब कुछ छूटता है ना, खाने पीने में जब कमी आती है ना, अनबैलेंसिंग होती है ना, तो फिर बंदा बीमार होता है। फिर क्या होता है? बीमार होता है ना। जदों खानदान छोड़ता है ना, उस आख्या कोई गल नहीं, बनाया सुना दे लेगा, मुझे मजा आ रहा है। ये इसे आप नहीं समझ सकते। इसे वो समझता है जो जिंदगी में कभी किसी वक्त अकेला हुआ हो, वो इस बात को बड़ी अच्छी तरह समझेगा।
ਜਿਹਦਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਖੇ کوئی نہیں بیمار ہوگا تو صحت دے لے گا, یہ کمال نہیں ہے. یہ فیلنگ تب ہوتی ہے جب بندہ بے آسرا ہو جائے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں شفا مجھے نہیں, بولے سارے شفا مجھے. اچھا دیکھیں گزارش یہ ہے, کدھر ہے جی, حضرت آج جی, انہم عدو لی الا رب العالمین الذی خلقنی فہو یہدین والذی ہوا یطعمونی ویسقین. سب سے پہلے مجھے بنانے والا وہ ہے, پھر مجھے سہارا دینے والا, نہیں بولے وہ سہارا دینے والا, والذی ہوا یطعمونی ویسقین کھلانے والا, نہیں بولے یار پلانے والا, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا دیتا ہے اللہ, شفا دینے والا وہ ہے. دیکھیے گا ذرا سارے بندے دیکھیے گا کہ سب سے پہلے ہے پیدا, اس کے بعد ہے سہارا, اس کے بعد ہے کھانا, اس کے بعد ہے پینا, اس کے بعد ہے صحت, گھر وطن, اس کے بعد ہے موت زندگی, اس کے بعد ہے بخشش, اس کے بعد ہے استقامت, اچھا اس کے بعد ہے سچی زبان, اس کے بعد ہے بخشش والدین, اس کے بعد ہے حشر میں عزت, اس کے بعد ہے قلب سلیم, قلب سلیم. یہ سب کچھ ابراہیم نے ان دعاؤں میں مانگا ہے, ان دعاؤں میں حضرت ابراہیم نے یہ سب کچھ مانگا ہے. لیکن میں نے غور یہ کیا ہے کہ پیدائش, گھر وطن, موت زندگی, بخشش استقامت, سمپلی گفتگو ہوئی ہے. میں پڑھ دیتا ہوں, والذی یمیتونی ثم یحیین والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین رب ھب لی حکما والحقنی بالصالحین. لیکن یہ کھانا پینا صحت اور صحت, بس کھانا پینا اور صحت اور سہارا وطن, اس میں خاص طور پہ ہوا آیا ہے. سب کچھ کون دیتا ہے؟ لیکن سب کے ساتھ ہوا نہیں آیا. ان تین چیزوں کے ساتھ صحت, کھانا پینا اور سہارا, اس کے ساتھ خصوصاً آیا ہے اوہی دیندا ہے, اوئے اوہی دیندا ہے, اوئے اوہی دیندا ہے, اوئے. موت کون دیتا ہے؟ زندگی, گھر, صحت, بخشش, استقامت, سچی زبان, والدین کی مغفرت, قلب سلیم. پیدا کون کرتا ہے؟ مارتا کون ہے؟ لیکن یہاں اسپیشل کہا وہ وہی ہے جو یہ دیتا ہے, وہ وہی ہے جو یہ. میں نے غور کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں بندہ مانتا ہے وہی دیندہ ہے, ایتھے آ کے ایمان ڈولدا ہے بندے دا. جدوں کوئی بیمار ہو جائے پھر وہ صحت واسطے, میں مجھے معاف کرنا, میں کافراں کولوں بندے ویکھے نے دم کراندے. یہ جڑے کالے جادو واسطے پیچھے پائدے پھردے نا بندے, روزی واسطے, صحت واسطے, جائیداد واسطے, کالے جادواں, یعنی یہ تین چیزیں ایسی ہیں جن پر ایمان جانے کا خطرہ ہے. اس لیے آیات میں اسپیشل اللہ نے ہوا ضمیر کا استعمال کر کے فرمایا, دو نمبری نہ کریا جی, یہ میں ہی کرنا ہے.
دو نمبری نہ کریا جے اے نہیں بولے سارے اے میں ہی کر ملاوٹ نہ کرو روزی میں ہی دینی ہے رشوت نہ لو برکت میں ہی دینی ہے دو نمبری نہ کرو ایک کم اللہ ہی کرنے نے بولے کیوں نہیں یار سارے کس کرنے نے اللہ ہی کرنے نے اب گفتگو یہاں پہ ختم ہو گئی آپ کے جمعے کا وقت ختم ہو گیا حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ بے شک تم اور تمہارے سارے میرے دشمن ہیں اللہ ہی میرا دوست ہے قرآن نے فیصلہ دیا کہ اللہ کو محبوب رکھنا زمانے سے ویر بھی پڑ جائے تو گھبرانا نہ خالق ہی منزل عطا کرنے والا ہے اور زمانہ دشمن بھی ہو جائے تو حق پر ڈٹے رہنا بولو سارے حق پر ڈٹے رہنا اب فرمایا الذی خلقنی فہو یہدین وہی ہے ہدایت دینے والا اسی نے پیدا کیا والذی ہوا یطعمونی ویسقین وہی ہے کھلانے والا وہی ہے پلانے والا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا بھی مجھے وہی جب میں بیمار ہوتا ہوں بیمار میں ہوتا ہوں شفا اللہ دیتا ہے نہیں یہ نہیں کہا کہ بیمار بھی وہی کرتا ہے میں نے کہا بیٹھ جائے شاہ صاحب بیٹھ جائے گفتگو ختم ہو گئی ہے تقریر ختم ہو گئی ہے وَإِذَا مَرِضْتُ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ہاں تو کیا معنی ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا اللہ دیتا ہے شفا اللہ دیتا ہے ہر آیت میں یہ کہا وہ یہ کرتا ہے وہی یہ کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے وہی یہ کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے وہی یہ کرتا ہے لیکن جب بیماری کی باری آئی فرمایا نہیں بیمار وہ نہیں کرتا میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں بیمار وہ نہیں کرتا بیمار میں ہوتا ہوں شفا وہ دیتا ہے یا اللہ یہ ابراہیم آپ مصطفیٰ کے دادا ہیں آپ ہر بات اللہ پہ چھوڑ رہے ہیں تو یہ بیماری کی بات اللہ کی طرف کیوں نہیں منسوب کر رہے فرمایا بیماری ہے عیب بیماری ہے عیب عیب ہے بیماری عیب کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرتے اللہ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس خشکی اور تری میں جتنا فساد برپا ہوتا ہے وہ انسانوں کے ہاتھوں سے ہوتا ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس خشکی اور تری میں جتنا فساد برپا ہوتا ہے وہ انسانوں کے ہاتھوں سے ہوتا ہے اللہ کی طرف سے فساد نہیں ہوتا بلکہ بیدک الخیر اللہ کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے حضرت ابراہیم نے عیب کی نسبت اپنی طرف فرمائی اور شفا کی نسبت خدا کی طرف کر کے بتایا زمانے والوں عیب کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں اور خیر کی نسبت خدا کی طرف کرتے ہیں کوئی بات نہیں میرا خیال ہے میں بات واضح نہیں کر سکا میں پھر گزارش کرتا ہوں کہ حضرت جناب خضر اور جناب موسیٰ جب چلے ہیں تو حضرت خضر نے 3 کام کیے کتنے کام کیے سارے بولو جی پہلا کام یہ کیا تھا کہ ایک کشتی کو توڑا تھا کیا کیا تھا حضرت خضر نے ایک کشتی کو توڑا تھا دوسرا کام یہ کیا تھا کہ ایک بچے کو قتل کیا تھا دوسرا کام کیا کیا تھا
ایک بچے کو قتل کیا تھا. حضرت خضر نے تیسرا کام یہ کیا تھا کہ شاباش بیٹا شاباش، گرتی ہوئی ایک دیوار کو، بولے نہیں سارے، گرتی ہوئی ایک دیوار کو تعمیر کیا تھا. ایک دیوار کو تعمیر کیا تھا حضرت خضر نے. یہ 3 کام کیے تھے، اور یہ تینوں کام کس نے کیے تھے؟ سارے بولو جی، کس نے کیے تھے؟ جب حضرت خضر نے کشتی کو توڑا تو فرمان لگے فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے اسے عیب دار کرنے کا ارادہ کر لیا. میں نے کشتی کے اندر عیب ڈالنے کا ارادہ نہیں کیا، میں نے کیا ہے. فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، کشتی کے اندر عیب ڈالنے کا ارادہ، بولو میں نے کیا ہے، سارے بولو میں نے کیا. بات ہو رہی ہے وَإِذَا مَرِضْتُ، بیمار میں ہوتا ہوں. یہ نہیں کہا بیمار اللہ کرتا ہے. حضرت ابراہیم نے ڈاکٹر صاحب یہ نہیں کہا کہ بیمار اللہ کرتا ہے. پیدا کس نے کیا؟ کہا اللہ نے. سہارا کون دیتا ہے؟ کہا اللہ نے. کھانا کون دیتا ہے؟ کہا اللہ نے. پینا کون دیتا ہے؟ کہا اللہ نے. موت کون دیتا ہے؟ میں دیکھوں حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا. حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ سورہ عاشوراء ہے، 26واں سورہ ہے، اور ہم اس وقت 70+ آیت پر ہیں. والذی یمیتونی ثم یحیین، وہی ہے جو مجھے موت دے گا. موت کون دیتا ہے؟ اونچی بولو یار. بیمار کون کرتا ہے؟ نہیں. بیماری نہیں کہنا اللہ دیتا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. تسی کٹ ود کھاؤ تے بیمار ہو جاؤ تو آخو اللہ نے کیتا ہے. نہیں، بیدک الخیر، اللہ کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے. اللہ کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے. بس یہ بات سمجھ لیں اور مجھے اجازت بخش دیں. حضرت ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ بیمار مجھے اللہ کرتا ہے. حضرت ابراہیم نے فرمایا بیمار میں ہوتا ہوں. بیماری عیب ہے، عیب اللہ پر نہیں لگاتے. دیکھیں میں نے ابھی آیت پڑھی فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، کیا معنی ہے؟ کشتی میں عیب ڈالنے کا ارادہ کس کا تھا؟ میرا. میں کون ہوں؟ خضر. اکیلے خضر کا ارادہ ہے. اچھا ایک منٹ ٹھہریے. فَانْطَلَقَا، تو وہ جب دونوں چلے حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ، جب چلے تو بچے کھیل رہے تھے، بچہ قتل کر دیا. قَالَا، حضرت موسیٰ بولے أَقَتَلْتَ نَفْسَةً بِغَيْرِ نَفْسٍ، بلا وجہ آپ نے بچہ مار دیا. لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا، یہ عجیب بات ہے، آپ نے بغیر وجہ کے بچہ قتل کر دیا. قَالَا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، حضرت خضر نے جواب دیا کہ اس بچے کی ماں بھی مومن تھی، باپ بھی مومن تھا. فَخَشِينَا، ہمیں یہ خدشہ ہوا، ہمیں، مجھے نہیں ہمیں، مجھے نہیں ہمیں، أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اس بچے نے بڑے ہو کر تینوں کو کافر کرنا تھا، یہ جہنم چلے جاتے. فَأَرَدْنَا، ہمارا یہ ارادہ ہوا، أَن يُبْدِلَهُمَا، کہ ہم دونوں اسے ایک نیا بیٹا، اللہ پاک کی پاک بارگاہ میں سے اسے ایک نیا بیٹا، ہما،
अरदना शीना, हम दो। देखें, कश्ती को तोड़ा तो कहा मेरा इरादा था, बच्चा मारा और बच्चा नया लेकर दिया, कहा हमारा इरादा था। अब जब दीवार बनाई, फरमाया व अम्मल जिदारू फकाना ली गुलामैनी यतीमैनी फिल मदीना व काना तहतहु कंजुल लहुमा व काना अबूहुमा सालिहन। यतीम हैं, गांव में हैं, खजाना है, बाप नेक था। हजरत मूसा ने फरमाया बनाई क्यों है? फरमाया फा अरादा रब्बुक, ये सिर्फ अल्लाह का इरादा था, सिर्फ अल्लाह का इरादा। तीनों काम खिजर ने किए हैं। बच्चा भी खिजर ने मारा है, कश्ती भी खिजर ने तोड़ी है, कंध भी खिजर ने बनाई है। लेकिन जब कश्ती तोड़ते हैं तो कहते हैं ये मेरा इरादा था। जब बच्चा मारते हैं और नया बच्चा देते हैं तो कहते हैं ये मेरा और अल्लाह का इरादा। लेकिन जब दीवार को खड़ा करते हैं तो कहते हैं इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये सारा ही अल्लाह का इरादा था। अब जब मैंने गौर किया तो मुझे पता चला कि कश्ती के तोड़ने में सारा ऐब था, इसलिए अल्लाह को शामिल नहीं किया, कहा मेरा इरादा था। बच्चे का मारना ऐब था, लेकिन नया बच्चा देना खैर था, कहा मारना मेरा इरादा था, नया देना अल्लाह का इरादा था। लेकिन दीवार का बनाना सारा ही खैर था, कहा सारी खैर तो होती ही अल्लाह की तरफ से है। जिसे समझ आई है वो चुप कैसे बैठा हुआ है भाई? हजरत इब्राहिम ने कहा बीमार मैं होता हूं। बड़ा मजा आ रहा है यार, बीमार मैं होता हूं, शिफा अल्लाह देता है, ताकि बंदों को समझ आ जाए ऐब की निस्बत अपनी तरफ करते हैं। नहीं, मैं नहीं समझा सका, मुझे फिर कुरान याद आ रहा है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका, तू लायके इबादत है, तू पाक। मैंने खैर की निस्बत खुदा की तरफ कर दी, ऐब की निस्बत अपनी तरफ कर दी। मुझे यूनुस कहते हैं। देखें, मैं आखिरी जुमला आपको समझाता हूं और मिंबर छोड़कर चला जाता हूं, सुने। काला मा मना का अल्लाह तस्जुदा इस अमरतु का, और जदों मैं जो तेनू आर्डर दिता है सजदा कर, तेनू किस डके है? काला अना खैरुम मिनहु, मैं आदम से बेहतर हूं। खलकतनी मिन नार, तूने मुझे आग से पैदा किया। व खलकतहु मिन तीन, इसे तूने मिट्टी से पैदा किया। अल्लाह फरमाया फखरुज, दफा हो जा, इन्नका मिनस साल। काला, मुझे माफ करना, मैं 15 नंबर आयत पर 16 नंबर आयत पर आ गया हूं। काला फबिमा अगवैतनी, इब्लीस अल्लाह से कहने लगा तूने मुझे गुमराह कर दिया, मैं तो अच्छा भला था। फबिमा अगवैतनी, तूने मुझे गुमराह किया, तूने मुझे गुमराह किया, तूने मुझे गुमराह किया। जबकि जनाब आदम को अल्लाह फरमाए फन्नासिया, आदम से भूल हुई है। भूलना गुनाह नहीं होता। आप भूल कर रोजा रख कर सुबह उठकर सारी बोतल भी पी जाएं तो आपका रोजा नहीं टूटता, भूलना गुनाह नहीं होता। लम नजिद लहू अज़मा, हमने आदम के दिल में गुनाह का इरादा नहीं पाया। इरादा गुनाह का नहीं था आदम का। आदम मासूम है। अल्लाह आलम हैसु यजअलु रिसाला, अल्लाह अपनी रिसालत मासूमों को देता है। अल्लाह 3 दफा कहता है आदम ने कुछ नहीं किया, आदम ने कुछ नहीं किया, आदम ने कुछ नहीं किया। आदम फिर कहते हैं रब्बाना ज़लमना अनफुसना, या अल्लाह ये कसूर मेरा है, या अल्लाह ये गलती मेरी है। अल्लाह कहता है कि आदम मासूम है, लेकिन आदम फिर भी अपनी गलती मानकर बता रहे हैं कि जमाने वालों ऐब की निस्बत अपनी तरफ करते हैं, खैर की निस्बत खुदा की तरफ करते हैं।
عیب کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں. وَإِذَا مَرِضْتُ کیا معنی ہے؟ بولے نہیں سارے؟ نہیں آواز آئی؟ بیماری کیا ہے؟ ہاں جی؟ تو عیب کی نسبت کدھر ہے؟ بیماری عیب ہے؟ ہاں جی؟ جی؟ نبی معصوم ہے. نہیں میں پھر کہہ رہا ہوں بیماری بھائی شوگر ایویں تو نہیں ہوئی نا ساری رات جوس پیتے نے چودھری صاحب ساری رات جوس پیتے نے تازہ جوس جگ پورا شوگر نہ ہوندی تے شوگر ہو گئی ہے نا پھر زیادہ کھان نال ہو گئی ہے نا اعتدال نہیں تھا نا بیلنس نہیں تھا نا نبی تو بیلنس ہے. دیکھیں میں پھر عرض کر رہا ہوں یہ تو ہو گئی بات کہ بیماری کی نسبت اپنی طرف. بیمار کیوں ہوا نبی؟ عیب ہے بیماری. ابھی تو آپ نے مجھے کہا عیب ہے. تو اگر عیب ہے 1,00,000 معصوموں کا باپ اسے جد المعصومین کہیں گے. سارے نبیوں کے امام کا دادا زیادہ کھائے گا کم کھائے گا بیلنس ہے تو بیمار کیوں؟ ہم بیمار ہوتے ہیں گناہ معاف ہوتے ہیں. آپ ٹھنڈا بول رہے ہیں یار. ہم بیمار ہوتے ہیں تو دیکھیں آپ بور ہوں یا خوش ہوں پڑھنا تو قرآن ہے. ہمارے پاس اتنا ٹائم تو نہیں ہے کہ میں آپ کو کوئی واقعات شروع کر دوں قصے سنانے شروع کر دوں. اتنا ٹائم تو ہمارے پاس پورا سال نہیں ہوتا. پڑھنا تو قرآن ہے. اور ابھی تیسری آیت پر اڑ گئے ہیں. آیتیں میں نے 20-25 تلاوت کر دی ہیں. اس کا مطلب ہے یہ 20-25 آیتیں کو محرم تک چلتی رہیں گی ہمارے ساتھ. نبی تو معصوم ہے تو عیب کہاں سے آ گیا؟ اب اللہ جواب دیتا ہے میرے بندو ہر بیماری غیر اعتدالی سے نہیں آتی. کچھ بیماریوں میں حکمتیں بھی ہوتی ہیں. تم بیمار ہوتے ہو اپنے عیب کی وجہ سے. تم بیمار ہوتے ہو کم کھانے یا کم زیادہ کھانے کی وجہ سے. تو یا اللہ نبی تو معصوم ہے نبی کیوں بیمار ہو گیا؟ اور اللہ فرماتا ہے اگر نبی بیمار نہ ہوتا تو تیمارداری مریض کی خبر لینا سنت کیسے بنتا؟ اگر نبی بیمار نہ ہوتا تو علاج کروانا سنت کیسے ہوتا؟ اگر نبی بیمار نہ ہوتا تو بیماری میں نماز اور دین کے احکامات پہ عمل کے طریقے کہاں سے ملتے؟ اسی لیے بیمار کر رہا ہوں. اب ایک جملہ کہہ کے میں منبر چھوڑتا ہوں. ابراہیم بیمار ہوتے ہیں تاکہ شریعت کے مسائل سمجھ میں آ جائیں. محمد کو بخار ہوتا ہے اور محمد اپنی بیٹی کے گھر بخار میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں فاطمہ اپنی چادر میرے اوپر اوڑھ تاکہ میری امت کو سمجھ آ جائے میری بیماری کی وجہ یہ ہے میری بیٹی کی چادر میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے. بس یہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ 25 منٹ ہو گئے.